کم پورا لباس کی دیکھ کر کریں، جان بوجھ کر کے اس طرح کام کرنا کہ ایسے کپڑے پہننا کہ جو گندے ہوں اور بالوں کو نہ جھاڑنا اور اس کو بزرگی سمجھنا، یہ بالکل ایمان کا حصہ اور اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف تعلیمات ارشاد فرمائی۔ چنانچہ دوسری روایت بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، جس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی اور سر کے بالوں کی خبرگیری کرنے کی اور ان کو درست کرنے کی ہدایت فرمائی۔ عن عطاء بن يسار رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم وهو ثائر الرأس كأنه شيطان؟ رواہ مالک۔ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل بکھرے ہوئے اور بے تکے تھے۔ سر کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، داڑھی کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو اشارہ فرمایا اس طرح، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو ٹھیک کرائیں۔ سر کے بال بکھرے ہوئے، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور مطلب یہ تھا کہ اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو ٹھیک کرائیں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، وہ اٹھ کر کے گیا اور اپنے سر کے بال کو ٹھیک کیا، داڑھی کے بال کو جھاڑا، صحیح کیا، تب آیا اور پھر لوٹ کر آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ یعنی تمہارا سر اور داڑھی کے بالوں کو درست کر کے آنا اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی سر کے بال بکھیرے ہوئے ایسی وحشیانہ صورت میں آئے کہ گویا کہ وہ شیطان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت بہتر ہے یا وہ والی حالت بہتر؟ اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے اور داڑھی عطا فرمائی، حسن کی چیز ہے، اور بال عطا فرمائے ہیں، تو اس کو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ جھاڑ کر کے رکھے، پراگندہ حال نہ رہے، پراگندہ بال نہ رہے، بلکہ اس کو درست کرے اور صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کرے۔ چنانچہ یہ جتنی احادیث اس طرح کی آئی ہیں، ان تمام احادیث سے ان اہل تکشف کے خیالات کی واضح تغلیط ہوتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے اس بات کا کہ ہم لوگ گندے لباس پہنیں۔ اس طریقے سے آپ بہت سی جگہ پر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ قبر کے اوپر جب جائیں مجاور وغیرہ ہوتے ہیں اور بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جو بزرگ کہتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے کپڑے بھی انتہائی گندے ہیں، اور ایک صاحب کا بال دیکھا گیا تو یہاں سے لے کر انہوں نے اپنی پگڑی کھولی تو بال ان کا یہاں سے لے کر کے وہاں تک گیا۔ کئی سال سے تو بال ہی نہیں بنوا رہے تھے، اور اس میں تو درجنوں جوئیں ہوں گی، درجنوں کیا سینکڑوں جوئیں، اتنا لمبا بال ان کا، اور لوگ آ کر کے ان کے بال کو چوم رہے ہیں۔ تو یہ کوئی دین تھوڑی نہ ہے، یہ تو دین کے نام پر ہم لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، جو لوگ بھی ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گندے سندے رہنا اور بالوں کو یوں ہی بکھیرے رہنا یہ جو ہے بزرگی کا حصہ ہے، تو یہ بزرگی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون بزرگ ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں تیل بھی لگاتے تھے، بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی ایسا آدمی آتا کہ جس کے بال بکھرے ہوتے تو آپ فرماتے کہ جاؤ بال میں کنگھا کرو، داڑھی میں کنگھی کرو، اور زیب و زینت اختیار کرو، اور اس کے بعد آؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر اب اتنا زیادہ انسان نہ لگ جائے کہ ہمیشہ بال ہی جھاڑ رہا ہے، جب دیکھو شیشہ نکال کر کے بال جھاڑ رہا ہے، جب دیکھو داڑھی جھاڑ رہا ہے۔ تو اس میں حد درجہ مبالغہ نہ کرے، بلکہ اعتدال اختیار کرے۔ شریعت کے ہر شعبے کے اندر دیکھیے اعتدال مقصود ہے۔ اعتدال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ افراط ہو اور نہ تفریط ہو۔ افراط کا مطلب یہ کہ جب دیکھو بال جھاڑ رہا ہے، سنورنے میں، بننے سنورنے ہی میں وہ پورا آدھا گھنٹہ لگا دے رہا ہے،
اور تفرید کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دے رہا ہے، ایسے ہی پراگندہ چھوڑ دے رہا ہے۔ تو اعتدال بیچ کی حالت ہے کہ نہ تو بہت زیادہ اس میں بناؤ اور سنگار میں وقت لگائیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس کو بالکل یوں ہی پراگندہ چھوڑ دیں، بلکہ بیچ کی صورت اختیار فرمائے۔ تو ہر شریعت کے ہر شعبے کے اندر اعتدال مقصود ہے، اور اعتدال کو اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا ایک خاصہ ہے۔ چنانچہ اس کے برخلاف بھی جو احادیث آئی ہیں جس کے اندر یہ تعلیم ہے کہ سادگی اختیار کی جائے، سادگی کے ساتھ رہا جائے، تو اس سادگی سے یہی مراد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بہت زیادہ بناؤ سنگار میں انسان نہ پڑ جائے، سادگی سے یہی مراد ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے بالوں کو پراگندہ چھوڑ دے اور داڑھی کو پراگندہ چھوڑ دے، ورنہ وہ احادیث آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ چنانچہ یہ جو احادیث ہیں اس طرح کی، اس کو بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ سادگی اور خستہ حالی بھی ایک ایمانی زنگ ہے۔ عن ابی امامۃ ایاس بن ثعلبۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون ان البذاذة من الایمان رواہ ابو داود۔ حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں؟ یعنی سنو اور غور سے سنو اور یاد رکھو کہ سادگی اور خستہ حالی بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ آپ نے مکرر ارشاد فرمایا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری سادگی اور خستہ حالی اور زینت اور آرائش کی طرف سے بے فکری یا کم توجہی اندرونی ایمانی کیفیت سے بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایمان ہی کا ایک شعبہ اور ایک رنگ ہے۔ لباس میں خاکساری اور تواضع پر انعام اور اکرام۔ عن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان يلبسها رواہ الترمذی۔ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھیا لباس کی استطاعت کے باوجود از راہ تواضع اور انکساری اور خاکساری اس کو استعمال نہ کرے اور سادہ معمولی لباس ہی پہنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا بھی پسند کرے اس کو زیبتن کر لے۔ یہ بشارت ان بندوں کے لیے ہے جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت اور حیثیت والا بنایا ہے اور اتنی دولت دی ہے کہ وہ بہت بڑھیا لباس پہن سکتے ہیں، بہت قیمتی لباس پہن سکتے ہیں، لیکن وہ اس مبارک جذبے کے تحت جو ان کے دل کے اندر ہے، اس مبارک جذبے کے تحت اچھا لباس اور بہت عمدہ لباس نہیں پہنتے ہیں کہ دوسرے بندوں پر میرا تفوق اور میری بڑائی ظاہر نہ ہو، اس لیے نہیں پہنتے ہیں۔ شاید کسی غریب اور نادار بندے کا دل ٹوٹے اور اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ ارے میرے پاس بھی اگر اتنا پیسہ ہوتا تو میں بھی اتنا عمدہ لباس پہنتا، تو پھر اس وجہ سے وہ لباس جو ہے معمولی پہنتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے انہیں صاحب حیثیت بنایا ہے اور اتنا مال اور دولت عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود بھی تو پھر اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے اس جذبے کے تحت ایسا کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل محشر کے سامنے انہیں اس انعام اور اکرام سے نوازے گا کہ اہل ایمان جنتیوں کے لیے جو اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑے وہاں موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان میں سے جو جوڑا چاہو وہ جاؤ جا کر کے پہن لو۔ یہ کن بندوں کے لیے ہوگا؟ کہ اللہ نے خوب مال و دولت عطا فرمائی ہے، لیکن وہ اس جذبے کے تحت وہ بہت عمدہ لباس نہیں پہنتا کہ کسی غریب کو دیکھے تو اس کا دل نہ دکھے، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ انعام اور اکرام عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے،
اللہ نے اگر آپ کو انعام عطا نعمت عطا فرمائی ہے، دولت عطا فرمائی ہے، اور اس دولت کی وجہ سے آپ عمدہ لباس پہن رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ سمجھیے گا، ہاں بات کو دیکھیے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ نقل کے اندر جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے، تو نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ فارسی کا جملہ ہے نقل را عقل باید۔ ایک بندہ جو ہے پرچے میں اپنے سامنے والے اسٹوڈنٹ کی نقل کر رہا تھا، اور وہ بیٹھا تو خود ہی الو کا پٹھا، اس کو بھی نہیں آ رہا تھا، وہ غلط جواب لکھ رہا تھا اور یہ بھی سب غلط غلط لکھ دیا۔ دونوں کی کاپی پکڑائی گئی اور دونوں کو جو ہے سسپینڈ کیا گیا۔ تب اس کو بلایا ٹیچر نے، پرنسپل صاحب نے کہا کہ ابے نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، تو نے نقل کیا لیکن جو اس نے غلط لکھا وہ بھی تو نے غلط کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نقل کے لیے عقل چاہیے، تیرے پاس عقل نہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے دونوں طرح کی حدیث آپ کے سامنے آئی۔ ابھی اس سے پہلے حضرت ابو الاحوص اور عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات کی حدیثیں گزر چکی ہیں کہ جس شخص کے پاس مال و دولت ہو اور اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ عمدہ لباس پہنے تاکہ اللہ کی نعمت کا اس کے اوپر اظہار ہو۔ اور یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو حدیث آپ کے سامنے اوپر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر بہت سے لوگ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ ڈائریکٹ جو ہے وہ قرآن اٹھا کر کے اس کو سمجھنے لگتے ہیں، اور احادیث کے اندر بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ بظاہر ان کا تعارض نظر آتا ہے اور ڈائریکٹ بخاری اور مسلم اور ترمذی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر آ کر کے ان کا ذہن کام نہیں کرتا ہے کہ بھائی یہ والی حدیث کو لیں کہ والی حدیث کو لیں۔ بھائی دونوں کے اندر تطبیق ہے اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں، یہ بھی اپنے مقام پر ہے، وہ بھی اپنے مقام پر ہے، اور دونوں حدیثیں دو طرح کے لوگوں سے کہی گئی۔ پہلی حدیث کا مخاطب دوسری عوام ہے، دوسری حدیث کا مخاطب دوسری عوام ہے۔ تو مخاطب سے بھی کیا ہے بات چینج ہو جاتی ہے۔ اب جیسے بخاری شریف کے اندر ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب اعظمی اس وقت جو ہے وہ پورے انڈیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب، اور حضرت زکریا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کہ بہت خاص تھے حضرت، اور فرماتے تھے کہ میں شیخ زکریا کے صاحب جب پڑھاتے تھے شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی عبارت پڑھنے کی، میں عبارت پڑھتا تھا، اتنا شیخ ان کو مانتے تھے۔ اور اب تو بالکل حضرت ضعیف ہو چکے ہیں، حکمت حکیم بھی بہت بڑے حکیم بھی ہیں۔ تو کس بات میں بتا رہا تھا یہ؟ ایمان، ہاں متضاد پر بتا رہا۔ فرمایا کہ اب ایسے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں تو کوئی جان بھی نہیں سکے گا کہ مفتی صاحب مفتی حبیب الرحمان صاحب ہیں۔ تو ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو اس میں دو جو ہے وہ غیر مقلد حضرات تھے، تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ رہتا ہے۔ ابھی کل ہی ایک صاحب کا ہمارے پاس فون آیا تھا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ بڑے جانور میں عقیقہ ہو جائے گا، تو ہم نے کہا ہاں ہو جائے گا۔ تو ان کے کوئی رشتہ دار کہنے لگے ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عقیقہ نہیں ہوگا بڑے جانور۔ ہم نے کہا کیوں نہیں ہوگا بڑے جانور عقیقہ کیوں نہیں ہوگا؟ کہنے کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے میں 2 جانور کو ذبح کیا تھا، اس لیے 2 جانور ذبح کرنا ضروری۔ میں نے کہا اگر یہی وہ دلیل لے رہے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھینس ذبح ہی نہیں کیا۔ بھینس کا گوشت کھاتے ہیں آپ کے بہنوئی شادون؟ تو آپ کے بہنوئی صاحب بھینس کا گوشت کھاتے ہیں کہ ہاں؟ ہم نے کہا ان سے ذرا کہیے کہ پورے حدیث اور قرآن میں جاموس کا لفظ دکھا دیں۔ بھینس تو اللہ کے نبی نے نہیں کھایا، نہ صحابہ نے کھایا، تو اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، تو اس کا مطلب پھر بھینس حرام ہو گئی، فتویٰ دے دیں۔ ایک حدیث پڑھ کے نہیں ہوتا ہے بھائی، ساری احادیث پڑھنا پڑتا ہے، 20 سال ہم لوگ لگا دیتے ہیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب جو بہت بڑے
علامہ تھے یہاں کے رہنے والے تھے، جگدیش پور کے، ابھی ان کا حضرت کا ایک کورونا میں انتقال ہوا، بہت بڑے محدث تھے، اور انہوں نے جب مشکات پڑھائی ہے تو ایک ایک حدیث کی تشریح میں 2 دن 3 دن 4 دن لگاتے، اور اتنا کلام فرماتے تھے کہ ہم لوگ عاجز آ جاتے تھے کہ کتنا اس حدیث پر بحث کریں۔ آج اس کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر نہ سمجھائے ہوتے تو ہم لوگ بھی ذرا سی باتوں کے اندر کنفیوز ہو جاتے۔ اللہ کا فضل ہے۔ تو مفتی صاحب جو ہے سفر فرما رہے تھے، تو 2 صاحب جو تھے وہ مفتی صاحب سے کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، اور ہم لوگ ہیں ہم ڈائریکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ بظاہر کتنا اچھا ہے۔ یہی بات علامہ نور محمد تونسوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ تم لوگ تو جو ہے وہ ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو اور ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، بہت اچھی بات۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے، ذرا میرے ایک سوال کا جواب دو کہ کیا بتائیے؟ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم آدم کی اولاد ہو کہ اپنے ابا کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو یا اپنے ابو کی اولاد ہو؟ اگر یہ کہو کہ نہیں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، تم تو آدمی ہی نہیں ہو، جانور ہو، اس لیے کہ نسل جو چلی حضرت آدم علیہ السلام سے چلی، اسی سے آدمی میں بنا ہے۔ اور اگر کہو کہ نہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ابا کی اولاد نہیں، تب تم حرامی ہو۔ کہا بتائیے کیا ہوا؟ کہ آدم کی بھی اولاد ہو، اپنے ابا کی بھی اولاد ہو۔ آدم علیہ السلام سے نسبت دور کی نسبت ہے، ابا سے نسبت قریب کی نسبت ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اپنے ابا کی اولاد نہ ہو تبھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی؟ ایسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں قرآن اور احادیث سے اخذ کر کے فرمائی۔ 40 فقہا کی کمیٹی بنائی تھی امام صاحب، اور ایک ایک مسئلے پر 40 دن بحث ہوا کرتی تھی، اور پھر جا کر کے اس کو کتاب کے اندر نوٹ کیا جاتا تھا۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ پھٹ سے ایک آیت پڑھا اور پڑھنے کے بعد فتویٰ صادر کر دیا۔ ایک آیت سے نہیں ہوتا ہے، ٹیبل کے اوپر اس مسئلے سے متعلق قرآن کریم میں جتنی آیات آئی ہیں ان سب کو رکھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ان سب کو رکھا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد 40 علماء بیٹھ کر کے ایک ایک مسئلے کے اوپر ایک ایک ہفتہ بلکہ بعض مرتبہ 40 دن ایک ایک مسئلے پر لگا ہے بحث کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جا کر کے اس کو لکھا جاتا تھا۔ اور پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں انسان ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، اور کبھی ایسا ہو کہ تم کو یہ پتا چلے کہ میں نے یہاں غلطی کی ہے، تو پھر اس میری بات کو مت لینا، تم صحیح بات کو لینا۔ چنانچہ ایسا ہوا، ان کے جو شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت سے مسائل میں اپنے استاذ کی مخالفت کی، اور پھر انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ صادر کیا۔ تو اس لیے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کو فالو کیا جاتا تو پھر ان کی ساری باتوں کو فالو کیا جاتا، جبکہ انہوں نے یہ کہا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ذریعہ ہیں، قرآن اور احادیث کے متبحر بہت بڑے مجتہد تھے۔ انہوں نے اخذ کر کے اپنی پوری زندگی لگا کر کے اس سے مسائل کو نکال کر امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب امت کے لیے بالکل حلوہ ہے، اور اس کے لیے بالکل کھانا آسان ہے، ورنہ ہر آدمی کو آپ کہہ دیجئے تو 1 رکعت نماز نہیں پڑھ پائے گا وہ۔ آپ ذرا پوچھئے کہ تم تکبیر تحریمہ کہتے ہو اللہ اکبر، اس حدیث میں ہے؟ پہلے حدیث لاؤ تب جا کے نماز پڑھو۔ آپ تلاش کیجئے، جا کر کے دکان چھوڑ کر کے مکان چھوڑ کر کے حدیث تلاش کیجئے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، کون سی حدیث؟ پہلے حدیث دکھاؤ۔ آپ نہ تو نماز پڑھ پائیں گے نہ تو قرآن، اس لیے کہ اس کے لیے پوری زندگی آپ کو فارغ کرنا پڑے گا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اور اجتہاد تو ختم ہو چکا ہے۔ ابھی جتنے لوگ ہیں آج کے دور میں جو سب سے بڑا ناقل ہے وہ سب سے بڑا مفتی ہے، اجتہاد نہیں کرتا۔ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد کرنے کے لیے 82 علوم کے شرائط ہیں، 82 علوم کے اندر، 82 علم کے اندر
اس کو مہارت تامہ حاصل ہو تب جا کر کے وہ اجتہاد کرتا ہے، مجتہد ہر آدمی نہیں ہوتا ہے۔ پتہ چلا ایک علم آتا نہیں ہے اور اجتہاد کرنے کے لیے لوگ چلیں۔ تو مفتی حبیب الرحمن صاحب سے وہ کہہ رہے تھے ایسا کیسے، تو وہ حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے جو ہے حدیث اخذ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے صاحب مفتی حبیب الرحمن صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب بخاری شریف کے اندر دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور رمضان کی حالت میں روزے سے تھے، انہوں نے کہا کیا میں روزے سے ہوں اپنی بیوی کے پاس لیٹ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی۔ اسی بخاری شریف میں دوسرا واقعہ ہے کہ ایک دوسرے صحابی آئے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں، انہوں نے اپنی بیوی کے پاس اجازت چاہی جانے کی اور لیٹنے کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ اب ذرا مجتہد صاحب آپ یہ بتائیے کہ اب اس حدیث کو لیں گے اور دونوں بخاری شریف کی روایت ہے تو وہ حدیث جو ہے وہ چھوٹے گی، اس حدیث کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں بیوی کے پاس لیٹنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حدیث کی روشنی میں بتائیے گا، دماغ مت لگائیے گا اپنا۔ پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی سب کی، اور اس کے بعد کہا حضرت ہم پہچان نہیں سکے آپ کون، تو کہا پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں، پہچاننا مت۔ دارالعلوم کے جو بانی حضرت مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سادگی سے رہتے تھے، اور صبح تہجد کے بعد نکل جاتے تھے اور کسی گاؤں میں تھانہ بھون وہاں پر کہیں سہارنپور کے آس پاس جس گاؤں میں کوئی مسجد میں وقت ہو جاتا تھا تو وہیں نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے، کوئی غلطی دیکھتے تو اصلاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں ایک صاحب نے نماز پڑھایا اور نماز جو ہے وہ نہیں ہوئی، نماز کے اندر غلطی ہو گئی، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا ارے بڈھا، تو بڈھا ہے، تجھے کیا معلوم؟ انہیں کیا معلوم کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے مناظر پنڈت دیانند سرسوتی سے جو اپنے وقت کے مہا آچاریہ تھے، شنکر آچاریہ تھے، یہ سب مولانا قاسم نانوتوی کے سامنے ایک دم ہل نہیں سکتے تھے۔ حضرت کے کتنے مناظرے ختم نبوت کے اوپر روڑکی وغیرہ کے اندر ہوئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے ہار کر کے وہیں سے چلے گئے کہ مولانا سے ہم مناظرہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت کے جو صرف اردو کی کتابیں ہیں، اردو کی کتابیں، اس کو ہمارے استاد مفتی خورشید گایاوی صاحب کہتے ہیں، ایک کتاب حضرت کی ہے تقریر دل پذیر۔ تو میں کتب خانے میں گیا تو میں نے دیکھا تقریر دل پذیر لکھا ہوا ہے، بہت اچھی تقریر کی کتاب ہوگی، میں اس کو لے لیا اور میں سوچا کہ پڑھوں، اور جب میں پڑھتا ہوں تو سب اردو میں لکھا ہے، لیکن ایسی اردو ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ 23 مرتبہ اس کتاب کو پڑھا ہے، 23 مرتبہ۔ مفتی خورشید گیاوی صاحب کا فرما رہے ہیں، جو امام منطق اور فلسفہ اس وقت کے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 23 مرتبہ میں نے مفتی صاحب کی وہ پتلی سی کتاب وہ پڑھی ہے جو اردو میں ہے، تب جا کر کے مجھے وہ سمجھ میں آئی۔ اتنا گہرا علم تھا حضرت وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے بات نہیں مانی اور وہ لوگ چلے گئے۔ اب اس وقت جو ہے جب وہ لوگ پہنچے دارالعلوم مسئلہ پوچھنے کے لیے، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کوئی بھی حل ہوگا دارالعلوم جاتے تھے۔ اب دارالعلوم آئے اور کہنے لگے کہ بھائی ہم کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مفتی صاحب کہاں ہیں؟ تو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ بھی چلاتے تھے اور فتویٰ بھی دیتے تھے۔ مسجد چھتہ کے اندر لوگوں نے بھیجا کہ اسی میں چلے جاؤ، اسی میں چلے جاؤ، وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی مفتی صاحب، انہیں سے مسئلہ پوچھو جا کر کے۔ وہ سب گئے تو دیکھیں دور سے، یار وہی بوڑھوا ہے، وہی بوڑھوا نظر آ رہا، بھاگیں، کہیں وہ تو بوڑھوا ہے، کہیں وہ بوڑھوا نہیں ہے، وہی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سب ہل گئے ایک دم اندر سے، جا کے پوچھنے لگے، میں نے تو اسی وقت تجھے بتا دیا تھا، اب تو یہاں پر آیا پوچھنے کے لیے۔ تو آج کل اصل میں کیا ہے، لوگ جبہ اور قبہ کو دیکھتے ہیں، جبہ قبہ کو دیکھ کر کے علم کا فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالستار صاحب پورا معروفی، حضرت کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمانے لگے کہ ایک صاحب آئے مدرسے میں لہیم شہیم، جبہ قبہ اور پگڑی اور دستار پہن کر کے، سب لوگ ان کے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی سعودی سے کوئی شیخ آ گیا ہے، ارے حضرت آئیے آئیے آئیے، سب لوگ کر رہے ہیں۔
میں بھی گیا, میں نے کہا بہت بڑے حضرت ہیں, تشریف لائیں. انہوں نے پہلا لفظ جو نکالا ہے, پہلا لفظ انیس من تھا شاید, تو اس کو 19 من انہوں نے کہا. انیس من کا مطلب میرے دوست, فارسی کا ایک جملہ ہے, تو انہوں نے کہا 19 من. دادا وہیں سے اٹھ کر چلے آئے کہ بھیا کالی جبہ قبہ دستار ہے اور اتنے زیرو کہ انہیں یہ بھی پڑھنا نہیں آتا کہ 19 من ہے کہ انیس من ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صورتحال ہے اپنے جونپور کے اندر. تو یہ مسئلہ تھا, تو مفتی صاحب نے جب ان کو مسئلہ بتایا تو ان کی بات بھی, ایک صاحب فون کیے تھے, وہ بہت زیادہ دنیا بھر کا لیکچر دے رہے تھے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ذرا گھر پر آ جائیے, گھر پر آ جائیے, ریل بخاری شریف سامنے ہم رکھ دیں گے, ذرا پڑھیے تو اس کو. کہیں کہ آپ 1 گھنٹے کا موقع, ہم کہ 1 گھنٹے کا نہیں, آپ 1 ہفتے کا لے لیجئے. کہنا ہم خالی رہیں گے بدھ کو. ہم کہا ٹھیک ہے, بدھ کو آئیے. 1 مہینہ ہو چکا ابھی تک آئے نہیں. نہیں, بڑی مسجد کے ایک صاحب, 1 مہینہ ہو چکا ہے. تو اس طرح کی جو روایات آتی ہیں, علماء اور مفسرین نے اس کا مطلب بیان فرمایا ہے, اور اس میں اپنا دماغ نہیں لگانا ہے. دماغ لگائیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو دونوں طرح کی روایات ہیں. اس سے پہلے ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طریقے سے عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے اور عمدہ لباس زیب تن کرے تاکہ اللہ کی نعمت اس کے اوپر ظاہر ہو. ایک تو یہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اچھے اور عمدہ لباس پہننے چاہیے. اور یہاں حدیث آئی ہے ان البذالۃ من الایمان, یعنی سادگی ایمان کا حصہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی خوب پھٹے پرانے کپڑے پہنے, ایسا پتہ چلتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ دونوں حدیثوں کا الگ الگ محمل ہے اور دونوں کے مخاطب الگ الگ ہیں. چنانچہ ابو الاحوص اور عمرو بن شعیب والی جو حدیث ہے اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو مال ہے اس کے باوجود انتہائی بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں. اللہ نے انہیں خوب مال و دولت عطا فرمایا ہے, پھر بھی پھٹا پرانا لباس پہنتے تھے. اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے, پھر بھی اب جیسے اس کو بولتے ہیں مکھی چوس. مکھی چوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر دال میں مکھی گر جائے تو اس کو چوسے تب پھینکیں کہ اتنی دال ہماری ضائع نہ ہو, وہ مکھی چوس ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس کا اثر آپ کے اوپر ظاہر ہو. ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ہر وقت کنگھیے کر رہے ہیں, جب دیکھو آدھا گھنٹہ دڑیے جھاڑ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ افراط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے فرمایا سادگی ایمان کا حصہ ہے. کیا مطلب؟ جھاڑ لیے بال, اب پتہ چلا آدھا گھنٹہ بال جھاڑ رہے ہیں. کیا مطلب؟ افراط کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان البذالۃ من الایمان, سادگی ایمان کا حصہ ہے. اب آدمی اگر یہ تفصیل نہ جانے اور بس سیدھے اور روایت پڑھ لیں تو اس کے اندر تو لکھا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایک صاحب نے اپنی پگڑی کھولی ہے تو یہاں سے لے کے وہاں تک ان کا بال نکلا ہے, یعنی سالوں سے بال ہی نہیں انہوں نے کٹوایا. اور پھر کیا تھا, لوگ آ کر کے ان کا بال چوم رہے ہیں جس میں ہزاروں جوئی پڑی ہوئی ہے, اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. ابھی حدیث آپ کے سامنے آئی کہ ایک صاحب آ کر کے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, اور ان کا بال جو ہے بکھرا ہوا تھا. آپ نے کہا جاؤ اپنا بال پہلے کنگھی کرو اور پھر آ کر کے بیٹھو. داڑھی بکھری ہوئی تھی, کہ جاؤ. جب وہ آئے اپنا بال جھاڑ کر کے بیٹھے, کہا کہ بتاؤ یہ حالت بہتر ہے یا وہ حالت بہتر ہے کہ جس کے اندر تو شیطان تھا؟ جیسا کہ بال بکھرا ہوا ایک دم کھڑا کھڑا, داڑھی ادھر جا رہی ہے, جیسا کہ گویا کہ شیطان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روایات اور وہ روایات دونوں کو ٹیبل پر رکھنا ہے, اور پھر اسلام کا جو اعتدال والا نظریہ ہے اسے اختیار کرنا ہے, کہ نہ تو افراط کرنا ہے کہ ہر وقت بال جھاڑ رہے ہیں, ہر وقت تیل ہی لگا رہے ہیں, اور نہ تفریط کرنا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا, پڑے پرانے لباس پہن لیا,
دونوں اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ درمیان والا حصہ ہے کہ نہ تو اس کے اندر افراد کرے کہ ہر وقت بال ہی جھاڑے کہ کنگھی کر لیا داڑھی اوپر جھاڑ لیا، اور نہ اس میں تفرید کرے کہ یوں ہی چھوڑ دے۔ یہ اعتدال ہے۔